حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اس قدر لگاتار نفلی روزے رکھا کرتے کہ ہم کہتے کہ اب آپ اس مہینے میں نفلی روزہ ترک نہیں کریں گے بلکہ پورے مہینے تک رکھتے رہیں گے، اور کسی مہینے میں نفلی روزہ آپ اس طرح ترک کر دیتے، لگاتار نہیں رکھتے، لگتا تھا کہ آپ اس مہینے میں اب نفلی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے کا پورا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور کسی مہینے میں آپ نفلی روزے اس طرح یا اتنے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمتیں، پاکی، بے عیبی، سب اس اللہ رب العالمین ذات واحد اور معبود برحق کے لیے ہیں، جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے ارادے میں۔ وہ تمام تر اختیارات کا مالک ہے، وہی مختار کل ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے ارادے اور فیصلے کو نہ تو کوئی بدل سکتا ہے اور نہ کوئی ٹال سکتا ہے، سوائے سچے اور مخلص مومن کی دعا کے۔ بندے کے حق میں اللہ رب العالمین نے جو تقدیر لکھ دی ہے وہ مومن کی دعا سے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، لیکن مومن بھی ویسا ہی مومن ہونا چاہیے۔ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے، ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس کی مٹھی اور جس کے قبضے میں ہم سب کی پیشانی ہے، اس نے ہم انسانوں کے لیے، اگر وہ مومن ہے، با ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، جنت و جہنم پر ایمان رکھنے والا ہے، حساب و کتاب پر ایمان رکھنے والا ہے، اور جزا و سزا پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ نے جو کتابیں اتاری ان کتابوں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت بہت بڑی خوشخبری ہے، بشرطے کہ وہ اچھا عمل کرے، عمل صالح، نیکیوں کا پابند ہو۔ آدمی صرف اپنی کمائی سے
اور اپنی محنت کے بلبوتے پر بے فکری کی زندگی گزار لے، دوسروں کے دل میں اس کی محبت اور اس کی عزت پیدا ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے ایمان اور عمل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بعد کمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا خوشخبری سنائی اللہ تعالیٰ نے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، چاہے مرد ہو یا عورت، ہم اس کو بہتر سے بہتر اور پاکیزہ سے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ مصیبتیں آئیں گی تو وہ رب کے فیصلے سے آئیں گی، ہم اس کے اندر صبر و برداشت کی صلاحیت پیدا کر دیں گے، وہ مصیبتوں میں بھی صبر کر کے اپنے رب کو خوش کر لے گا اور نیکیاں کمائے گا۔ اور اگر پا رہا ہے، خوشحالی کا دور ہے، تو شکریے میں، رب کے شکریے میں اس کی پیشانی رب کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی۔ دنیا دار آدمی جس کے اندر ایمان نہیں، اللہ پر توکل و بھروسہ نہیں، وہ اگر پاتا ہے تو آپے سے باہر ہو کر کے فخر و غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر کھو رہا ہے تو جزع و فزع کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ یہ تو دنیا کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر اور پاکیزہ سے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس کے بعد آخرت میں ہم کیا دیں گے؟ اللہ فرما رہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل کا بدلہ عمل سے کہیں زیادہ اچھا ہم آخرت میں عطا کریں گے۔ اچھے عمل میں، عمل صالح میں رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلم بنانے کے لیے، خدا رسیدہ اور اپنے آپ کو ایک کامل مومن بنانے کے لیے، ایک مومن کو جن عبادتوں کی ضرورت پڑتی ہے ان میں ایک اہم عبادت ہے روزے۔ کیا ہے؟ روزے۔ لعلکم تتقون، خوب سنتے ہیں۔ روزے کی عبادت سے، چاہے وہ رمضان کے فرض روزے ہوں یا سال کے نفلی روزے ہوں جن کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ ان سارے روزوں سے روزے دار کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، نیکیوں کی پابندی کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی کی توفیق ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حدیث روایت کی ہے، جس کو ابھی ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے رکھنے کا کیا معمول تھا سال بھر، جو خاص خاص دن ہے ان دنوں میں تو رکھتے ہی تھے۔ ایام 20، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کو، اور سوموار اور جمعرات کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، اور اسی طرح سے اور بھی جو دوسرے نفلی روزے ہیں، ان روزوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہر مہینے اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ جو آپ کی بیوی ہیں کہتی ہیں، آپ کسی مہینے میں لگاتار نفلی روزے رکھ رہے ہیں، لگاتار
لگتا تھا کہ اس مہینے میں 29 یا 30 دنوں کی جو چاند کی تاریخ ہوگی پورے کے پورے آپ رکھ دیں گے، ایسا لگتا تھا. لیکن 29 یا 30 دنوں کا نفلی روزہ کبھی آپ نے نہیں رکھا. اور کسی مہینے میں آپ کنٹینیو لگاتار نفلی روزے چھوڑ دیتے تھے، لگتا تھا اس مہینے میں رکھیں گے ہی نہیں، لیکن آپ رکھ بھی لیتے تھے. ایام 20 کے روزے خاص طور سے، جس کی بڑی تاکید آئی ہے، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں رمضان کو نکال دیجئے، چاند کے جو 11 مہینے رہ جاتے ہیں، ان 11 مہینے میں آپ نفلی روزے سب سے زیادہ ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ کا بیان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھتے، پورے مہینے کا نہیں رکھتے سوائے رمضان کے، جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور آپ کو میں نے نفلی روزہ رکھتے ہوئے سب سے زیادہ جس مہینے میں پایا وہ ماہ شعبان ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزے کا اہتمام کرتے تھے؟ تو وجہ، ایک وجہ آپ نے خود بتائی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لم اراکا تصوم ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے رسول سال کے 11 مہینے میں نفلی روزے آپ جتنا ماہ شعبان میں رکھتے ہیں اتنا کسی مہینے میں نہیں رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اس جواب پر ہم گنہگاروں کو بہت غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے. کتنے شعبان ہماری زندگی میں آئے اور گئے، اور شعبان کا جو مہینہ ابھی چل رہا ہے آج اس کی 3 تاریخ ہے. اب آج کا روزہ تو ہے نہیں، کل 4 تاریخ گزرتے دیر نہیں لگتی ہے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف فرمانے کے لیے اور نیکیاں کمانے کے لیے اور موقع سے جو فائدہ اٹھانے کے لیے خاص خاص ایام اور مہینے رکھے ہیں. ان دنوں سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. جیسے ہم دنیا کے معاملے میں، اپنے کاروبار کے معاملے میں یا اپنی مزدوری کے معاملے میں کرتے ہیں. ایک مزدور کو اگر ایکسٹرا کام مل جاتا ہے، دن بھر کام کرنے کے بعد کہ نائٹ ڈیوٹی کے نام پر اگر کچھ گھنٹے مل جائیں تو وہ مزدور بڑا خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو فرض عبادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادتیں جو رکھی ہیں یہ فرض کی تکمیل کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے رکھی ہیں. اللہ کے رسول نے اسامہ بن زید کو جواب دیا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں چاند کا ماہ شعبان جو آتا ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس سے غفلت برتتے ہیں. لوگوں کو اس مہینے کا مقام نہیں معلوم، جس کی وجہ سے غفلت برتتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ذالک شہر ترفع الاعمال الى رب العالمین. یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال، ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. روزہ کتنی طاقتور عبادت ہے، اس سے اندازہ لگائیے کتنی طاقتور عبادت ہے. اللہ کے نبی کیا پسند فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے کام
ہمارے اعمال اور کرتوت اللہ کے حضور پیش ہو تو ہم روزے کی حالت میں رہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم گنہگاروں کو کتنا اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، کتنا سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو گناہوں سے معصوم رکھا ہے، بچایا ہے، بچا کر کے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو آپ رات کو عبادت کے نام پر تہجد کے لیے اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ پر شکر گزاری کی بہت بڑی علامت کیا ہے کہ بندہ نفلی عبادتوں کا اہتمام کرے، خاص طور سے نماز تہجد کا۔ تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ آگے چلیے، شعبان کی آج 3 تاریخ پوری ہو جائے گی۔ کب تک ہم شعبان میں کثرت سے روزے رکھ لیں؟ ایک روایت میں اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، جب شعبان کا مہینہ آدھا بیت جائے، آدھا بیت جائے، 14 یا 15 دن اس کے گزر جائے، فلا تصوموا، تو پھر روزے رکھنا بند کرو، نفلی روزے رکھنا کیا کرو؟ بند کر دو، حتی یکون رمضان، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے۔ محدثین نے اس کی وجہ جو لکھی ہے بڑی اچھی وجہ ہے کہ 15 دنوں تک شعبان، 1 سے لے کر 15 شعبان تک جتنی توفیق دے اللہ رب العالمین، خوب کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھ لینا چاہیے۔ اگر اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے، موقع دیا ہے، سردیوں کے زمانے میں ماہ شعبان آیا ہے، دن چھوٹے ہیں، بھوک و پیاس کی وہ شدت میں محسوس نہیں ہوگی جو گرمیوں میں ہوتی ہے، تو 15 تک روزہ رکھ لیجیے، اور جب آدھا ہو جائے فلا تصوموا، تو پھر روزے بند کرو، نفلی روزے کیا کرو؟ بند کرو۔ لیکن صرف ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو خاص کر کے روزہ رکھنا، جس کو لوگوں نے رات کو شب براءت اور دن کو روزے کا دن قرار دیا ہے، وہ ان مضبوط دلیلوں کے خلاف ہے۔ محدثین نے وجہ کیا لکھی ہے کہ آگے اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور رمضان کے روزے فرض ہیں، طاقت و قوت کی ضرورت پڑتی ہے روزے رکھنے کے لیے، لہٰذا اب اخیر کے 2 ہفتے جو شعبان کے رہ گئے، 15 دن یا 14 دن، ان میں نفلی روزے رکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کمزوری کا شکار ہو جاؤ اور رمضان کا روزہ قضا کر بیٹھو کمزوری کی وجہ سے۔ یہ ہے ماہ شعبان کی حقیقت، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور امت کو، ہم لوگوں کو اس پر ابھارا۔ نفلی عبادت کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا۔ نماز کے فرائض میں یا فرض نمازوں میں جو کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا انظروا
حل لعبدی من تطوع، میرے اس بندے کے اعمال نامے کو کھنگالو، اعمال کے رجسٹر کو دیکھو، جبکہ رب خوب جانتا ہے کہ کیا اس کے اعمال نامے میں نفلی عبادتیں ہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اگر اس کے اعمال نامے میں نفلی عبادت نمازیں ملی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا فَأَتِمُّوا لَهُ فَرِيضَتَهُ مِن تَطَوُّعِهِ، اس کی فرض عبادت کو نفلی عبادت سے پوری کرو۔ وَكَذَلِكَ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ، اور اسی طرح سے سارے اعمال کا حساب ہوگا کہ فرض کی کمی کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اگر نفلی عبادتیں ہیں تو کیا کرے گا؟ پوری فرما دے گا۔ تو عمل صالح جن سے یا جن پر اللہ نے یہ بشارت اور خوشخبری سنائی ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ عمل صالح کرنے والے کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو بہتر اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور بہتر عمل میں، عمل صالح میں ایک طاقتور عمل اور نیکی کیا ہے؟ روزے ہیں۔ رمضان کے روزے تو فرض ہے ہی، ظاہر سی بات ہے فرض کا مقابلہ نفل سے نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ماہ شعبان نصیب کیا ہے صحت و تندرستی کے ساتھ، تو اس مہینے کے شروع کے 15 دنوں میں کچھ نہ کچھ نفلی روزے کا اہتمام ضرور کر لینا چاہیے، تاکہ جب ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہم روزے کی حالت میں رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حق میں آسانیاں فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھ کر کے رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق دے، قیام اللیل اور نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، تلاوت قرآن کی توفیق دے، اور دوسری مالی عبادتوں کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تو پھر اس کی فکر میں اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ صحت و تندرستی کے ساتھ عطا فرما، اور اس میں اپنی مرضیات کے تمام کام کرنے کی توفیق دے دے۔ اور ان کاموں میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ روزے، دن کے روزے، اور رات کی جو عبادتیں ہیں، قیام اللیل اور تلاوت قرآن، خاص طور سے رمضان کی راتوں میں تلاوت قرآن کرنا اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت بڑا کام ہے۔ تو اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إن